السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کے لالہ زاروں سے لا کر حجاز کے بے آب و گیاہ ریگستان میں وہاں آ کر چھوڑ دیا جہاں اب حرم کعبہ ہے۔ جب کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ بے تاب ہو گئی۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ کبھی وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتی اور کبھی دوسری پر، اور وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہ دوڑاتی کہ شاید کہیں کوئی انسان نظر آ جائے یا کسی انسانی آبادی کا سراغ مل جائے۔ اس اضطراب میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک اپنے بچے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ قدرت الہی سے وہاں ایک چشمہ ابل پڑا تھا۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہو گیا، باپ بیٹے نے حکم الہی سے اپنے رب کریم کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد 3000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں کتنے طوفان آئے ہوں گے اور کتنی موسلادھار بارشیں برسی ہوں گی۔ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت حضرت خلیل نے تعمیر کی تھی، اس میں اس وقت تک کتنے تغیرات روپذیر ہو چکے ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی۔ بہرحال ان تفصیلات کا تذکرہ بھی مطلوب نہیں۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کعبہ کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ جوڑ کر یہ 4 دیواری بنائی گئی تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس 4 دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، لیکن ان روایات کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 96 تا 97 آیات۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ رائے درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کی آیات کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کعبہ شریف کو پہلے تعمیر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ ویسے یہ مقام جہاں کعبہ تعمیر کیا گیا اس سے پہلے بھی بڑا معزز اور محترم تھا اور اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سرچشمہ سب جہانوں کے لیے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ دوستو، صحیح حدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائے گی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا ان کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ فرمایا 40 سال۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ شریف کے لیے جو نذرانے اور تحائف پیش کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک گراں بہار خزانہ جمع ہو گیا، اور کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا کہ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر کچھ قیمتی اشیاء چوری کر لی۔ جب ان کی تلاشی کی گئی تو دوئیق نامی ایک شخص کے پاس سے مل گئی۔ دوئیق بنو ملیح بن عمرو خزاعی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء قبضے میں لے لی گئی، اسے پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے اس سرقے کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چور دوسرے لوگ تھے، وہ ان مسروقہ اشیاء کو دوئیق کے پاس رکھ گئے تھے۔
دوستو جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا اور اس کے لیے تیاری شروع کی، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور حضور اپنی حیات طیبہ کے 35ویں سال میں ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جا رہے تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک بادبانی کشتی کو سمندر کی تن موجوں نے دھکیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ بعض نے اس بندرگاہ کا نام شعیبہ بتایا ہے، جو بحر حجاز کے ساحل پر کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس کی قیمتی لکڑی بڑی کارآمد تھی۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے تختے خرید لیے۔ شیخ ابراہیم ارجن اس کے بارے میں لکھتے ہیں، قیصر روم نے حبشہ کے ایک گرجا گھر کی مرمت کے لیے، جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا، اس کشتی میں تعمیر کا سامان بھیجا تھا۔ اب جب یہ کشتی شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچی تو سمندری طوفان کی تندو تیز لہروں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے تختوں کو خرید لیا اور باقوم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی۔ وہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا۔ دوستو یہ باقوم کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ اس انجینئر کا نام ہے جسے قیصر روم نے سامان تعمیر سے بھری ہوئی اس کشتی کے ہمراہ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں حبشہ میں اس کنیسہ کی تعمیر کرائے جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا۔ اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ ایک قبطی بڑی تھا اور مکہ میں اقامت گزیر تھا۔ قریش نے اس کی خدمات حاصل کی۔ امام ابن ہشام نے بھی اس قول کو اپنی کتاب سیرت میں نقل کیا ہے۔ وہ لکڑی کا ماہر کاریگر تھا۔ کعبہ مشرفہ کے لیے دروازے، شہتیر، بالے وغیرہ بنانے کے کام اس کے سپرد کیے گیا۔ جب قریش نے کعبہ کی اس شکستہ عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنے کا عزم مصمم کر لیا تو ان میں سے ایک بزرگ ابو وہب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے قریشیو، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کسی بدکارہ کی آمدنی، کوئی سود، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ ابو وہب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے جو اپنی سخاوت اور شرافت میں اپنے مثال لاحق تھے۔ دوستو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور باقی اس کی مزید ڈیٹیلز میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔